ومحمدا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت۔ میرے معزز دوستو، حضرت مولانا عبدالقدوس گجر دامت برکاتہم العالیہ حضرت شیخ کے اعمال اور افعال پر بات فرما رہے تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں حضرت شیخ کے اقوال کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ یاد رکھیں، ایک عربی زبان کا مقولہ ہے الانسان تحت اللسان، کہ انسان اپنی زبان کی گہرائی میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے اپنی زبان سے چند باتیں پیش کرنی ہیں، پھر جا کر اس کی حیثیت، اس کا مرتبہ، اس کی ویلیو اور اس کا مقام سمجھ آئے گا۔ محدث ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ الاسناد من الدین کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ان کی خدمت عالیہ میں ایک شخص آیا، بڑے باوقار انداز میں امامہ لگا ہوا، اور اس دور کا جو بہترین محجبین حسین لباس سمجھا جاتا تھا وہ زیب دن کیا ہوا، آ کر مجلس میں بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کچھ بولیے، کچھ ارشاد فرمائیے تاکہ ہم جان سکیں آپ کون ہیں۔ یہ الانسان تحت اللسان کی اقوالی تشریح تھی۔ تو انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، وہ بولے گا تو پتہ چلے گا یہ کس پانی میں ہے۔ الحمدللہ میں گفتگو کوئی عوام کے مجمع میں نہیں، علماء کے مجمع میں کر رہا ہوں۔ آپ لوگ بہت اچھی طرح گفتگو سمجھتے بھی ہیں، گفتگو کرتے بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو اہل علم بھی بنایا ہے، ارباب عقل و دانش بھی بنایا ہے۔ میں چھوٹی سی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ہم اپنی گفتگو اس طرز پر، اس نہج پر مت کریں جس طرح عام خطبہ کی روٹین ہے۔ ہماری گفتگو اس طرز پہ نہیں ہونی چاہیے جیسے عام دائی کی روٹین ہے۔ جہاں کہیں گفتگو کرنی پڑ جائے جج تلے لفظ بولیں، خیر الکلام ما کلا و دلہ کے اصول کو لے کر مختصر پر اثر گفتگو کریں۔ اگر علمی بحث کرنی پڑ جائے تو بندہ اس طرز پہ علمی بحث کرے کہ جیسے علماء کا وطیرہ ہے۔ جاہل سے اپنے آپ کو الجھانے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ قرآن کریم میں ابحاث کی باتیں ملتی ہیں، لیکن اہل علم سے، اہل فن سے، اہل واقفیت سے، جاہلوں سے لا نبتغی الجاہلین کہہ کر اللہ نے اس چیپٹر کو، اس باب کو کلوز کر دیا ہے کہ ان سے بات ہے ہی نہیں۔ قالوا سلامہ کہہ کر معاملے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی الاسناد من الدین میں حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول موجود ہے۔ فرمایا جب مجھے کبھی گفتگو کا موقع ملا کسی عالم اہل فن ماہر سے، جب میں گفتگو کرتا تو میں فتح یاب ہو جاتا، اور اگر کبھی موقع برابر ہو جائے کسی جاہل سے بات کرنے کا تو میری شکست یقینی تھی۔ یہ امام محمد بن ادریس الشافعی اس امت کے تیسرے بڑے امام ہیں۔
یہ اس شخص کا تجربہ پیش کر رہا ہو. اس لیے جاہلوں سے مت الجھیں، بالکل ان سے بھئی ہم نے بات کر دی ہے، آپ نے ماننا ہے میرا مسئلہ تو ٹھیک ہے، نہیں تو جس پر اعتماد ہے اس سے جا کر مسئلہ پوچھ لیجئے، آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا. عالم سے بات ہو تو پھر بندہ دلیل سے بات کرتا ہے. اور یاد رکھیں ہر بات کا اپنا مقام، اپنا اثر ہوتا ہے. کون سی بات کس جگہ کہی جائے اس کا اثر اس جگہ پہ ہونے کا اپنے انداز میں اثر انداز ہونے کی طاقت اپنے اندر سموئے ہوتا ہے. اگر وہ جملہ کسی ایک جگہ کا کسی دوسری جگہ ادا کر دیا جائے تو شاید اس کا فائدہ نہ ہو. میری گفتگو آپ کو اگر خشک لگے تو میں اس کو ایک تڑکا لگانے کے لیے ایک چھوٹی سی آپ کی خدمت میں مثال پیش کرتا ہوں. ایک شخص منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، لوگوں 20 سال کا میرا زمانہ ایک ایسی عورت کی باہوں پہ گزرا ہے جو خاتون میری بیوی نہیں تھی. مجمع حیران ہو گیا. وہ پھر کچھ لمحے توقف کے بعد کہنے لگے، ہاں وہ میری اماں جان تھی، میں نے اپنی اماں جان کی باہوں میں یہ وقت گزارا ہے، اماں جان کی خدمت میں وقت گزارا ہے. ایک شخص اسے نہیں پتا یہ جملہ کہاں کا کہاں بولنا چاہیے. مولوی صاحب نے منبر پہ کہا، یہ اٹھ کے گھر گیا. بیگم صاحبہ کچن میں کام کر رہی ہیں، مثلاً پیاز کاٹ رہی ہیں، اس کے پاس ہاتھ میں چھری ہے اور کٹ پہ کٹ لگ رہا ہے. اس نے اسے چھیڑنے کے لیے کہا، بیگم جانتی ہو میرا 20 سال کا عرصہ جس عورت کی باہوں اور زلفوں پہ گزرا ہے وہ میری بیوی آپ نہیں تھی. پھر کیا ہونا تھا؟ جب ہسپتال میں ہوش آیا، ٹانکے لگے ہوئے ہیں، پلاسٹر بازو پہ لگا ہوا ہے، لو لوہان ہے. بھئی کیا ہوا؟ اس نے کہا جی آج پتا چلا ہے منبر کی بات کچن میں نہیں کہنی چاہیے. ہر جگہ گفتگو کا اپنا طرز ہے، کہاں کون سی بات کریں، کہاں کون سا جملہ نہ کہیں. میرے بھائیو جب بات کرنی پڑ جائے، آج کل اکثریت جو ہم ایسے تعلیم یافتہ کہیں وہ خود کو تعلیم یافتہ کالجیٹ اور یونیورسٹی والے کہتے ہیں، اگر ان سے گفتگو پڑ جائے تو یوں علمی کتابیں کھول کے انہیں سمجھائیں گے، ان کو شاید سمجھ نہ آئے. اصول یوں ہونا چاہیے جو ہم نے اپنے شیخ کی خدمت میں رہ کر سمجھا ہے، اس کا ماحصل خلاصہ سمری یہ ہے کہ بندہ اس بات کو اپنے الفاظ میں آسان کر کے پیش کر دے اور اپنے الفاظ کی تعبیر میں اتنا آزاد نہ ہو کہ وہ جملہ شاید اس کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا توجیہ القول بما لا یرضی بہ قائلہ، اس بندے کے مقصد سے بھی آگے نکل جائے اور اتنا مختصر بھی نہ ہو کہ بات بندہ سمجھا بھی نہ سکے. میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں پھر جا کر آپ کو بات سمجھ آتی ہے. توجہ رکھنا، مجھے فون آ رہا ہے، یہ میں اپنا آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، یہ کوئی میری جو ہے نا کیا کہتے ہیں کسی اور سے سنی ہوئی نہیں ہے. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. آپ اپنا نمبر سیل کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی خیر ہے، کیوں؟ جی آپ اپنے سکرین پہ دیکھیں، آپ کا اور میرا نمبر ایک جیسا ہے، صرف 345 اور 333 کا فرق ہے، نمبر ایک جیسا ہے. سیل کرتے ہیں؟ میں آپ کو 3000 روپے دوں گا. میں نے جیسے بات سنی تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا آپ اپنا نمبر سیل کرتے ہیں، میں آپ کو 5000 دوں گا کیونکہ آپ کا نمبر بھی میری طرح ہے. اچھا بہت اچھا جواب دے لیتے ہو، کیا کرتے ہو؟ میں نے کبھی اپنی پہچان کالج اور یونیورسٹی اگرچہ پڑھا ہے، ٹاپ پہ پڑھا ہے، کبھی نہیں کرائی. میں نے کہا میں مسجد کی چٹائی پہ بیٹھنے والا مولوی ہوں، میں تو مسجد میں بیٹھتا ہوں، مسجد سے پڑھتا ہوں، مسجد سے معاملات چلاتا ہوں. اچھا آپ مولوی صاحب ہیں، لیکن بہت اچھا آپ نے جواب دیا ہے. یوں ہماری سلام دعا بنی، تعلقات بنے. جب میری گفتگویں ہوئیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں، تھوڑی سی بے تکلفی ہوئی ہے، بندہ تقریباً مرزائی بن چکا تھا. ایک سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال حل ہوتے گئے. وہ کہتے ہیں نا دن لینے کے لیے پہلے دل لینا پڑتا ہے. دن لینے کے لیے دل لینا پڑتا ہے. اگر آپ کسی کے دن لینا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے دل کو
کہتے ہیں نا نگاہوں میں اتنا پیار ڈولے کہ تم سے پتھر بھی ہنس کے بولے، یوں طرز اختیار کریں تو پھر بات بنتی ہے. تو ہماری گپ شپ لگی، باتیں چلیں. میں نے اسے محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ مرزائیت سے متاثر ہیں، تقریباً مرزائی بن چکے ہیں، نہ آپ سے ہاتھ ملاتا ہوں، نہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، نہ آپ کے ہاتھ کا پانی پینا چاہتا ہوں. یوں نہیں، ایک دوسرے کے آنا جانا ہوا، کبھی میرے پاس آتے کبھی میں ان کے ہاں. میں چاہ رہا تھا اس کا برتن ایک دفعہ خالی کر لوں، جتنے سوالات اس کے پاس مرزائیت کے وہ صاف ہو جائیں، پھر جا کر میرے پاس اصل سورسز آئیں گے کہ اصل کون بندہ ہے جو اس کی ڈور ہلا رہا ہے. جب اس کے سوالات ختم ہوئے، میں اس پہ نہیں جاتا وہ کون کون سے، ایک لمبا جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہمارا پیریڈ ہے جو اس سے گفتگو ہوئی ہے. جب اس کے سوالات اینڈ ہو گئے، چلو ان میں سے ایک سوال سنا دیتا ہوں. کہنے لگا مرزا قادیانی کو یہ درجہ اس کی عبادت پہ ملا ہے، بہت اچھی عبادتیں کی ہیں، بہت اچھی باتیں کی ہیں، جیسے والصدیقین والشہداء والصالحین کا سرٹیفکیٹ جاری ہے، سچے بھی دنیا میں آئیں گے، شہداء بھی آئیں گے، صالحین بھی آئیں گے. تو پہلا طبقہ نبیوں کا ہے، یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں جگہ، یہ باغ خشک نہیں ہو چکا، یہ بھی سیراب کر رہا ہے. تو صالح کے راستے پہ چل کے بندہ صالح بن سکتا ہے، شہید کے راستے پہ چل کے شہید بن سکتا ہے، سچے کے راستے پہ چل کے سچا بن سکتا ہے. تو نبی کے راستے پہ چل کے نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ مرزا صاحب نے بہت ہی باتیں کی ہیں، یہ وہ یوں اس نے ڈھکوسلے اپنے مارے تھے. تو اس کو تو میں نے چٹکلوں میں اڑا دیا کہ پھر اللہ کے راستے پہ چل کے اللہ بھی بن سکتا ہے. اچھا اچھا اچھا، میں نے کہا جی اچھا اچھا اچھا. یوں ہم نے اس کو ختم کیا. جب اس کی یہ باتیں اینڈ ہو گئیں، عبادتوں کو پھر ہم نے یوں سمجھایا. میں نے کہا دیکھیں، عبادت مرزے سے پہلے بھی کسی کی ہے حضور علیہ السلام کے بعد، یا صرف مرزے کی ہے اتنی زیادہ؟ اب اگر وہ کہتا پہلے کسی کی نہیں ہے تو میں کہتا وہاں صحابہ کرام ان کی تعریفات قرآن میں، اس کا تو ذکر قرآن میں نہیں ہے، بقول آپ کے چلو اشارے ہیں، ایک منٹ کے لیے جھوٹ مان لیتے ہیں، ان کی تو صراحت ہے. تو اس کے اوپر وہ پھنستا گیا تو آخر مانا کہ ابوبکر صدیق کی عبادتیں بہت ہیں. میں نے کہا وہ نبی کیوں نہیں بنا؟ جب اس کا برتن خالی ہوا، اصل بندہ نکلا. سرمد ہے، وہ ٹیچر ہے، ٹورنٹو میں رہتا ہے، کینیڈا میں رہتا ہے، وہ مجھے سمجھاتے ہیں، انہوں نے یوں بتایا. ہمیں میری اس سے بات کریں. اب جو میری اس سے بات ہوئی ہے وہ سنیں. جو میں نے کہا نا کہ حضرت کی خدمت میں رہ کے کس طرح کتابی باتوں کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں پبلکلی لینگویج، عوامی زبان میں سمجھانا ہوتا ہے. اب بات چلیے، اچھا اچھا کیا حال ہے، خیریت ہے، یوں فرینکلی گپ شپ میں بات شروع ہوئی. اچھا آپ ذرا فرمائیں گے وٹ از دا ڈیفینیشن آف میسنجر آن اے پارسل؟ نبی اور رسول کی تعریف کیا ہے؟ یہ سوال ہوا ہے. اب نبی اور رسول کی تعریف میں جو 5 باتیں آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کو بخوبی علم ہے، اگر یہ میں پیش کرتا، کشاف اصطلاحات الفنون کے مقدمے اٹھ کے کوئی اور چیزیں اس طرح دے دیتا، تو میرے خیال میں جو بندہ قرآن کریم کی آیت کو جو اوپر جھوٹ بول جاتا ہے، اس نے ہماری اصطلاحات کی باتوں پہ جھوٹ یقیناً بول جانا تھا. تو میں نے اس کا خلاصہ نکالا اور نبی کی تعریف پیش کر دی. کیونکہ رشیدیہ کا اصول ہے، جب بندہ مخالف سے گفتگو کرتا ہے تو 2 چیزیں سامنے رکھیں، یا مسلم عند الطرفین ہو یا مسلم عند الخصم ہو، سامنے والا مانے یا ہم دونوں مانے، اس اصول پہ بات ہو سکتی ہے. تو میں نے مسلم عند الطرفین سے عقلیات کو اٹھایا، دماغیات کو اٹھایا، سوچ اور فکریات کو اٹھایا کہ دیکھو عقل آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، آپ اس پہ فیصلہ کرتے ہیں. اس پر چند باتیں جو مشترکہ تھیں اس سے میں نے نکال کے نبی کی تعریف یوں پیش کی. توجہ سے سننا. میں نے کہا نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی ہے. یہ میں بات آگے چلاؤں گا، آپ کو سمجھ آئے گا یہ نٹ کس پیج کا بنا ہے. اچھا یہ تعریف کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ سوال ہے. اب اس کو اڑانا سمجھیں. میں نے کہا بھائی لکھی ہوئی باتیں تو بہت سی ہیں، آپ نے پہلے لکھی ہوئی مانی ہے، چھوڑو لکھی ہوئی باتوں کو. میں نے یہ تعریف پیش کی ہے، آپ اس تعریف کے رد پہ آیت پڑھ دیں، آپ اس تعریف کے رد پہ کوئی دلیل حدیث پاک سے کوئی دلیل پڑھ دیں کہ یہ تعریف غلط ہے فلاں آیت کی روح سے، یہ تعریف غلط ہے فلاں حدیث کی روح سے. میں آپ کے سامنے آپ کو گواہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لوں گا. اس کے پاس دل گردے کی بات ہے، کوئی خالہ جی، پھپھو جی، مامن جی کا گھر نہیں ہے اس طرح توڑنا. تو جب اس سے نہ ٹوٹا تو مجھے کہا آپ پھنس گئے. اور پھر میں اس پہ وہی جملہ دہراتا ہوں جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس دھرتی پر کرۂ ارض پر، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، کسی ماں کی کوکھ نے
وہ بیٹا نہیں جنا جو علماء دیوبند کو دلائل کی دنیا میں پھنسا جائے۔ یہ کسی بچوں کے سامنے، مبتدیوں کے سامنے بیٹھ کے اس طرح کے پھونک مارنا، اس طرح کی بڑے دعوے کرنا، باتیں کرنا، یہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن دلیل کی دنیا میں کسوٹی کے اوپر آ کر یوں پیش کر جانا، اس دھرتی پہ بندہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، شیخ العرب والعجم مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ تو نہیں میں اب سمجھا دیتا ہوں، میں نے کہا جی پیش کریں، نکالیں آپ کی پٹاری میں کون سا سانپ ہے جو علماء دیوبند سے قابو نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا جی وہاں تو مقتدیوں میں جبرائیل علیہ السلام بھی شامل تھے، آپ جبرائیل کو نبی مانتے ہیں؟ اس پر ہاں واہ واہ لگا دیا۔ جناب کی بات پوری ہو گئی؟ ہاں جی پوری ہو گئی۔ میں نے کہا ٹورنٹو میں کوئی مینٹل ہاسپٹل، پاگلوں کا ہسپتال ملتا ہے؟ کیا مطلب آپ جو ہے نا وہ ہمارا ٹاپک چینج کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نو کراس ٹاک، آپ میری بات میں بات نہیں کر سکتے، میرے سوال کا جواب دیں، جواب آتا ہے تو ہاں کریں، نہیں آتا تو نہ کریں، بات کسی ٹھکانے لگے پھر ہم آگے چلیں۔ پاگلوں کا ہاسپٹل ہے یا نہیں ہے؟ ہاں کرو یا نہ کرو، میں اگلا جملہ بولتا ہوں۔ کہتے ہیں ہاں بہت سے ہیں۔ میں نے کہا آپ وہاں جا کے خود کو داخل ایڈمٹ کرا لیں تاکہ آپ کے دماغ کا علاج ہو۔ کیوں؟ میں نے کہا میں کیوں کی وجہ بتا رہا ہوں۔ میں نے اپنی تعریف میں پہلے کہہ دیا تھا نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ جبرائیل انسان نہیں ہے، وہ تو فرشتہ ہے۔ بندہ دوسرے کی بات سن کے پھر اعتراض کرے، اس کے جملے میں غور کر کے۔ مناظر کا ایک معنی یہ ہے کہ بندہ مخالف کی بات کے اندر غور و فکر کرے۔ اچھا جب یہاں بات بند ہوئی، اگلا سوال، واٹ از دا ڈیفینیشن آف خاتم النبیین؟ خاتم النبیین کی تعریف کریں۔ خاتم النبیین کسے کہتے ہیں؟ آخری پیغمبر کسے کہتے ہیں؟ اسے پتہ ہے لفظ ختم ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، میں نکال لوں گا بات، ہاں مرزے پر مہر لگی ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، اس کی علمی جواب اپنی جگہ، لیکن میں اس پر بھی عوامی لہجے والی بات کتابوں سے نکال کے پیش کی۔ میں نے کہا ان مقتدیوں کے اس رات امام کا نام خاتم النبیین ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں نے پہلے کہہ دیا تھا، لکھا ہوا آپ پہلے کہاں مانتے ہیں، یہ میں نے تعریف کر دی ہے، آپ پڑھ دیں آیت، پڑھ دیں حدیث، پڑھ لیں دلیل، میری تعریف ٹوٹ جائے تو میں مان جاؤں گا۔ یہ میری بات سنانے کا مقصد یہ تھا، اس طرز پہ گفتگو کریں تو بات بنتی ہے۔ جب ہماری باتیں یوں چلیں، اس بندے کی خاموشی شکست کی وجہ سے اس مجھے کال کرنے والے محمد علی نے دوبارہ کلمہ اسلام پڑھ لیا تھا۔ یوں دل لینا پھر دن ملتے ہیں، پھر یوں تو آسان لہجے میں بات کرنا بندہ سیکھے، آسان لہجے میں۔ آسان لہجے میں بات کرنے میں ہمارے اکابرین میں سر فہرست حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ان کو پڑھیں، بڑی سے بڑی مشکل بات کو یوں سمجھاتے ہیں نا، ایسے سمجھاتے ہیں جیسے بندہ دکھا رہا ہو۔ حضرت نانوتوی کی روح حضرت اکاڑوی کے جسم میں بولا کرتی تھی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا، لا الہ الا اللہ۔